إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز من قائل فعال لما يريد. وقال عز من قائل وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. برادران اسلام، میرے اور میرے بھائیوں اور دوستوں، قابل احترام بزرگوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کی ہے اور اس دنیا کے زمین و آسمان کے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے. زمین و آسمان اور درمیان کی مخلوقات کس لیے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے، اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت سے وضاحت سے اس کا تذکرہ اپنی کلام کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے آپ کے ذریعے سے فرما دیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو، اس کی عبادت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا روحی رساں ہے، ان کے مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، ان کی پریشانیوں کا اور ان کی دشواریوں کا دفع کرنے والا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت اس دنیا میں کی جائے. یہ دھرتی اسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمان اسی کا سجایا ہوا ہے. اس لیے اس دھرتی پر، اس آسمان سجے ہوئے آسمان تلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو اور اس کی بندگی ہو. اس کے لیے دنیا قائم کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ دنیا اور دنیا کی یہ نعمتیں، دنیاوی زندگی کے اسباب وسائل محض کھیل کود اور تماشے کے لیے ہیں، لہو لعب کے لیے، لذت یابی کے لیے اور اسے لطف اور مزہ اٹھانے کے لیے ہے، اور بس اس کے بعد اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس مضمون کو ایک سے زائد مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے. اور یہ کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری اور آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کلام قرآن کریم کی امت ہیں، ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی امت ہیں، اور ہمیں یہ تعلیمات براہ راست ملی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں. اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی ہماری زندگیوں میں کسی بھی طرح کی دشواریاں، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، ابتلاءات، آفتیں، بلائیں زمینی آسمانی کسی بھی طرح کی آئیں تو ہمیں یہ ہدف اور یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کے قیام کا جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں زندہ تابندہ ہونا رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اسی لیے وفا کیے گئے ہیں، اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے آباد کریں گے، خالص بندگی سے آباد کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خالص تعلیمات کو اس دنیا میں عملی شکل دیں گے اور امن اور شانتی کا ماحول بنائیں گے. اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی رویے اور کسی بھی ایکشن سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے ذریعے سے امن و سلامتی کو خطرہ ہو یا ہماری اور آپ کی ذات سے کسی بھی معصوم کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچے. یہ ہماری اور زندگی کا وہ ڈھنگ ہے، وہ سلیقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں بتلا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اسی توحید باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی بنیاد پر ہمیشہ سے آزمائشوں کا، ابتلاءات کا، مشکلات اور پریشانیوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ اس معنی میں نہیں کہ ہم اور آپ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں صرف اسی امت کی اور اس امت کے نبی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام اور نبیوں کے ذریعے سے،
انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی تعلیمات کو دنیا میں اللہ کے بندگان تک پہنچانے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جب سے یہ نظام چل رہا ہے اسی وقت سے یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. آزمائشوں کا، ابتلاءات کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا، اور ایک طویل تاریخ ہے انسانی زندگی کی، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی اور انبیاء کی قوموں کی ایک لمبی تاریخ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت ہی جامع انداز میں سمو دیا گیا ہے اور اسے سمیٹ کر کے اس امت کے سامنے بطور عبرت اور نصیحت پیش کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب موقع تو نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں ہم مراد کر سکیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جس سے ہم مراد عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے کلام کی آیات میں بیان کردہ اور تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے صفحات پر بکھرے ہوئے واقعات اور زندگی کے نمونوں کی روشنی میں ہمیں واقعی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آپ اس امت کے ہیں جو آخری امت ہے، اور اب نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی نبی ہے، اور نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلیم یا کوئی ضابطے زندگی اترنے اور نازل ہونے والا ہے. بس یہ آخری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزمائشوں کا مسئلہ، ستائے جانے کا مسئلہ، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے کا مسئلہ، یہ پوری تاریخ سے جڑا ہوا ہے. یہ اس امت کا مسئلہ نہیں ہے، یا اس صدی کے آج کل کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا اس وقت کی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارے ملک و وطن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری تاریخ ہے اور ایک سلسلہ ہے تاریخ کا، انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا، ان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں، جو تنازع رہے ہیں، جو اختلافات رہے ہیں، جو عناد اور دشمنیاں رہی ہیں، جو عداوتوں کا سلسلہ رہا ہے، یہ کوئی ایک لمبی تفصیلات کی چیز ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات میں وہ آیتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ رسولوں کو ان کی قوموں کے لوگوں نے چیلنج کیا، رسولوں کو ان کی قوموں کے لوگوں نے چیلنج کیا، ڈرایا، دھمکایا کہ تم کوئی نئی بات لے کر کے ہمارے سامنے آئے ہو، وہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، تمہیں دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا، یا تو تمہیں اسی روش پر چلنا ہوگا، اسی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا، اسی دین اور ملت اور دھرم پر تمہیں آنا ہوگا جس پر ہم پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تمہیں اسی ملت پر، اسی دین پر، اسی دھرم پر، اسی قسم پر، اسی عمل اور اسی تعلیم پر تمہیں آنا ہوگا جس پر ہم پہلے سے قائم ہیں. اور دوسرا، یا تو یہ تسلیم کرنا ہوگا یا پھر تمہیں ملک بدل کر دیا جائے گا، تمہیں اپنے وطن سے، اس سرزمین سے، اس وطن سے تمہیں بے دخل کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں، یہ مسئلہ زمانے کا ہے، پرانا مسئلہ ہے، قدیم مسئلہ ہے، اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں کائناتی طور پر ایک سسٹم ہے کہ توحید اور سنت کا ہمیشہ سے کفر اور شرک اور گمراہیوں کے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ سے معارضہ کرتے رہے، ہمیشہ دشمنیاں کرتے رہے. کبھی بھی کفر و اسلام کا آپس میں تال میل نہیں رہا ہے، کبھی بھی توحید اور شرک کا تال میل نہیں رہا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی سنت و بدعت کا ایک ساتھ میں تال میل ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ اس کا امکان ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ایک تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ ایسا جو چیلنج کرتے ہیں ہمارے رسولوں کو، ہمارے نبیوں کو، ہمارے پیغمبروں کو جو چیلنج کرتے ہیں قوم کے لوگ، یاد رکھیں کہ ان کا انجام بہت ہی سخت ہوگا، بہت ہی سنگین ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا. اور یاد رکھو کہ ظلم کرنے والوں کی سزا ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور یقینی طور پر ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام بیان فرما دیا ہے. جب رسولوں کو ان کی قوموں نے چیلنج کیا، اور اس کے بعد یہ چیلنج کر دیا، یا تو تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہماری ملت پر ہو، اور نہیں تو پھر یہاں سے نکل کر کے تمہیں دوسرے ملک جانا ہوگا، بدل کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ تاریخی ہے، اور یہ مسئلہ انسانی تاریخ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے.
قرآن کریم جو کہ آخری کتاب ہے اور پچھلی ساری امتوں ساری قوموں اور ان کے درمیان جو بھی واقعات جو بھی حالات ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے. اس میں عبرت کی نصیحت کی ساری تفصیلات اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں. کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور اس امت کے لیے یہ تعلیمات ہے یہ آخری تعلیمات ہے. اس لیے اب ہمیں کوئی اور فنڈامنٹل کوئی اور نظام کوئی اور سورس یا کوئی اور تھیوری کوئی اور نظریہ نجات کے لیے حالات سے نبرداز نہ ہونے کے لیے مشکلات میں سنبھلنے کے لیے آفتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے فتنوں میں اپنے دین اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی اور طریقہ کوئی اور نظام ڈھونڈنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں اور یہ ساری عبرت کی چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہر دور میں جو اسلام کے ماننے والے توحید پرست ہیں اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ نجات کا ذریعہ بنائیں ہمیشہ ان کے لیے سکون اور اطمینان اور تسلی کا سامان بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے جو موجودہ حالات ہیں خواہ وہ پوری دنیا کے تناظر میں دیکھ لیے جائیں یا ملک اور وطن کے تناظر میں دیکھ لیے جائیں یہ مشکلات اور یہ مصیبتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں عبرت و نصیحت کی انہی داستانوں کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا ہمارے لیے امن کا سکون کا عافیت کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نشان بنیں گے اور سبب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم حاصل کریں گے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں بھی سرے سے جذباتیت میں آنا پہلی کھونا حد سے تجاوز کرنا غلط قسم کی زبان استعمال کرنا جاہلیت کی باتیں کرنا جاہلیت کا ایکشن ری ایکشن کرنا زبان سے ہاتھ سے کسی اور ذریعے سے یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں تعلیم نہیں دی گئی ہے. اصل جو کام ہے میرے بھائی مسلمانوں کا وہ مسلمان سمجھ لے یہی اس کی نجات کا ذریعہ ہے. اس دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں اہل ایمان کے لیے یہی راستہ رہا ہے اور یہی راستہ ہمارے لیے بھی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بھی طے ہے یہ آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا مشکلات سے گزرنا ہوگا آفتوں بلاؤں کا ہمیں ٹکرانا ہوگا اور یہ چیزیں اس دنیا میں کائناتی نظام کا اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اس لیے یہ تو کوئی مسلمان نہ سوچے یہ کوئی مسلمان نہ سوچے وہ سوچے جس کے اسلام میں خلل ہو جس کا اسلام صحیح نہ ہو. جو مسلمان وہ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں راحت رہے سکون رہے عافیت رہے زندگی میں آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جب پیالے خالی ہوں گے جب ظرف ایمان اور عقیدے سے خالی ہوگا تو یہ چیز سوچنا ممکن ہے. لیکن جن کے ظرف میں ایمان ہے جن کے پیالوں میں توحید کی خوشبو ہے انہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں آزمائشوں کے بغیر جنت مل سکتی ہے. مشکلات کا سامنا کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت کا فرمانا حاصل ہو سکتا ہے. یہ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ نہ سوچیں اور اس کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ان حالات سے نبرداز نہ ہونے کے لیے کسی اور تھیوری اور کسی نظام کی تلاش بھی آپ نہ کریں کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکاریں کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں بلکہ وہی سنت وہی کائناتی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے نظام کے اندر ہمیں بتا دیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق عمل کریں. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں جو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ میں آج کی اس خطبے میں آپ کے سامنے اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں قابل احترام بھائیوں قابل احترام بہنوں ماؤں بہنوں اور بزرگوں نوجوانوں عظیم بچوں کہ میرے بھائیوں دیکھیں سب سے جو بنیادی کام مسلمان کے کرنے کا وہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ثقہ اپنا اعتماد مضبوط کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو پورا اعتماد ہونا چاہیے اندھا اعتماد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا ہی کرے گا اس معنی میں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں اس کی تعلیمات سے دور رہیں دین پر عمل نہ کریں اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی نہ کریں بد عمل ہو کر کے زندگی گزاریں حرام و حلال کی تمیز ختم کر دیں بددین ہو کر کے ارتدادی حالات میں زندگی گزاریں اور اس کے بعد اللہ سے مدد کی تمنا کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہ معنی نہیں ہے میرے کہنے کا. سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو اور اس معنی میں اللہ پر اندھا اعتماد رکھو کہ اسباب ختم ہو جائیں اور مدد کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے کوئی سبیل دکھائی نہ دے کسی بھی طرح کا کوئی سورس نظر نہ آئے تو بھی یہ اندھا اعتماد ہونا چاہیے مسلمان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس دنیا کا ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے
ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قدرت کے بغیر، اس کی عظمت کے بغیر، اس کے تصرفات کے بغیر کوئی ایک پتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. اس لیے اللہ پر اندھا اعتماد ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے راستے ضرور کھلیں گے. راستے بند ہیں لیکن اللہ راستہ ضرور کھولے گا. میرے بھائیوں، یہ اعتماد ہونے کی ضرورت ہے. یہ اعتماد کیوں لے یہ اللہ پر ذمہ کیوں کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس حد تک حسن ظن کیوں رکھا جائے، کیوں اچھا گمان رکھا جائے کہ ہمارا کبھی بال بیکار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو جائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو جائے. دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی ایک ذرہ بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. یہ آخر کیوں ایک مسلمان کا عقیدہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ کی کلام کی کتاب، اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیثوں کو پڑھا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی رسا ہے، وہ طاقت والا ہے، حد سے زیادہ پاور والا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. قل ان الامر كله للہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سارے معاملات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. بڑے نازک واقعات پیش آئے، نازک حالات کا لوگوں نے سامنا کیا، لیکن یاد رکھو چونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ایک ذرہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو جو تکلیفیں آنی ہیں، جو مصیبتیں آنی ہیں، جن پریشانیوں کا ہمارے ساتھ ہونا لازمی طور پر، تقدیری طور پر، کائناتی طور پر اللہ نے طے کر دیا ہے، اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اس کے سوا اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ناممکن ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو جائے. میرے بھائی، فعال لما یرید، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اعتماد اللہ پر مضبوط کرنا ہے تو فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر دکھانے والا ہے، جو چاہتا ہے کر دکھانے والا ہے. یاد رکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اسی لیے ہمارا اعتماد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچاتا ہے، کوئی اذیت پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اسے نہیں ڈال سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اسے کوئی کشف نہیں کر سکتا، اسے ڈال نہیں سکتا، اسے ہٹا نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ایسی نہ جانے کتنی آیتیں موجود ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں تعلیمات موجود ہیں. یہ ساری آیتیں ہم سے ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں، اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا تصرف ہے، اس کا اختیار ہے، اور مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بلبلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پسپائی کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے میرے بھائیوں، اسے مجبوری اور عاجزی کا ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مایوس ہونا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی مومن کا کام نہیں ہے. البتہ محاسبہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حالات کیوں بدلتے ہیں، حالات کیوں بگڑتے ہیں، مشکلات اور مسائل کا پہاڑ کیوں ٹوٹتا ہے اس امت مسلمہ کے اوپر. پوری تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مسلمان جب اپنے حالات کو بدل دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ، اس کی بہت بڑی دلیلیں ہیں جو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے چند دلیلیں پیش کی. آئیے ذرا میں کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھوں. اگر انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نہیں،
اسلامی تاریخ کی بات تو بھی بات میں کریں گے. انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں, ان کی قوموں کو دیکھیں, تو آپ کو ایک نہیں 25 واقعات ایسے ملیں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے سامنے اس طرح کے حالات پیش آئے. شہر بدل کر دیے جانے کا مسئلہ آیا, ملک سے جلا وطن کر دیے جانے کے مسئلے پیش کیے گئے, قتل و خونریزی کرنے کا مسئلہ بھی پیش کر دیا گیا, اور مجبور کر کے دین سے برگشتہ ہونے پر بھی آمادہ کیا گیا. ارتداد کی راہ بھی دکھلائی گئی. ملت اسلام کو چھوڑ کر کے غیر ملت اسلامیہ کو تسلیم کرنے میں جبرن منوانے کی بھی کوشش کی گئی. ایسے نہ جانے کتنے واقعات موجود ہیں میرے بھائیوں, لیکن یاد رکھو یہی اعتماد, یہی ثقہ, یہی بھروسہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل, اسی نے ہم سب کو, اسی نے ہماری پوری تاریخ کو نجات کا راستہ دکھلایا ہے. آئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے. ہم 2-3 واقعات سے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور یہ مثالیں ہم سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنی آزمائشیں, اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں, لیکن آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا. آپ صرف نقطوں پر غور کریں, بس واقعہ ہمیں آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا ہے, صرف نقطوں پر غور کریں نقطوں کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے اسلام کی وجہ سے, ان کی توحید پرستی کی وجہ سے, ان کے شرک اور مشرکین سے بیداری کی وجہ سے, اسی کھڑے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جستجو کی بنیاد پر انہیں نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. انہی مصیبتوں میں سے جہاں تک شہر سے نکال دیا جانا, بھگا دیا جانا, مارنے کی اور جان لینے کی سازش کیا جانا, یہ مسئلے تو پیش ہی آئے اپنوں کی طرف سے بھی, پرایوں کی طرف سے بھی. لیکن وہ کتنا سنگین نمونہ تھا, وہ کتنا سنگین واقعہ تھا جو نمرود کے سلسلے میں, نمرود کے ساتھ معاملہ پیش آیا, جب آگ کا علم جلا دیا گیا اور اتنی اونچی آگ لگا دی گئی کہ اس آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے لگے, اور اس کے بعد منجلی کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں چھوڑ دیا گیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا آپشن تھا میرے بھائیوں. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یہ حالات کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں, بلبلانا زیادہ ہے. ہمیں اصل نقطوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل جو اصول اور ضابطے ہیں شریعت کے, دین اسلام کے, ہمیں اس کو سمجھنے اور اسے برتنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. آپ دیکھیں کوئی راستہ نہیں ہے. پوری امت ان کے خلاف ہے, وقت کی حکومت اور بادشاہت ان کے خلاف ہے, معالج ہے, اور آگ شاید دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی ہو سکتی ہے وہ. میرے بھائیوں, اس آگ میں چھونکنے کا جب ٹائم آیا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ثقہ, اعتماد اور توکل کے سوا کون سا ہتھیار تھا. اس لیے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا اعتماد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے, اور وہی سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے, وہی کارساز ہے, وہی وکیل ہے, ہمارا نگراں ہے, دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اسی ثقہ کی بنیاد پر, اسی اندھے ثقہ کی بنیاد پر. کیا اسباب ختم ہو چکے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا, کوئی سبیل نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو نجات حاصل کرنے کی. ایک ثقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر, اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر باقی ہے, اور وہ سب سے بڑا دروازہ ہے, وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے, وہ سب سے بڑا اسلحہ ہے جو اسلام اور مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اعتماد کے نتیجے میں نجات کی راہ عطا فرما دی. وہ آگ جس کا کام جلانا ہے, اس کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر دیا. جس کا جلانا ہے کام, اللہ نے اس کو سردی پیدا کرنے کے کام پر لگا دیا. ظاہر ہے یہ مخلوقات ہیں, ان کی جو تاثیریں ہیں یہ تاثیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو ان کی تاثیروں کو چھین لے, ان کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لے. تو یا نہ رکونی بردن و سلام علی ابراہیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, آگ ٹھنڈ ہو گئی, اور اطمینان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے, دیکھنے کے لیے دہکتی آگ کے اندر رہے, اور آسمان سے باتیں کرنے والا الاؤ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ثقہ اور اعتماد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی مدد فرمائی, نصرت فرمائی. اور میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یاد رکھیں کس قدر اعتماد رہا ہوگا, کیسا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رہا ہوگا. جس اعتماد سے ابراہیم نے کہا تھا
وہ اعتماد اگر پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو آج کل کی ساری مصیبتیں ایک مسلمان کے اوپر ہیج ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے میرے بھائی. اچھا اسی پس منظر میں بہنوں کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام آگے اسماعیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمونے میں انشاءاللہ میں تبارک تعالیٰ عرض کروں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجر علیہ السلام وہ نقطہ صرف یاد کریں کہ جب بنجر علاقے میں چھوڑ کر کے بیاب ہو گیا سنگلا وادی کالے پتھروں کی سرزمین جہاں پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. جب ابراہیم چھوڑ کر کے مکہ سے جانے لگے, جب وہاں سے جانے لگے تو بتایا نہیں حاجر کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں, اور یہ کس کے حوالے رہیں گے, ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا انتظام کیسے ہوگا, کچھ بتایا نہیں. واپس جانے لگے. اس وقت کیا ہوا تھا, انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے, کوئی جواب نہیں. کہاں جا رہے تھے چھوڑ کے, کوئی جواب نہیں. اس کے بعد کیا ہوا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ اور اعتماد کی مثال دیکھو میرے بھائیوں. کیا کہا تھا حاجر نے, اذن لن یضیعنا اللہ, اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کر سکتا ہے. کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی پانی کھانے کا انتظام نہیں ہے, کوئی رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا, کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ نے راستہ کھولا کہ نہیں کھولا, کہاں سے پانی آ گیا, کہاں سے وہ زمزم دنیا کو سیراب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب و ذریعہ بنا دیا. ایمان کو مضبوط کرو, توکل کو مضبوط کرو, اللہ پر ثقہ مضبوط کرو, اللہ سے حسن ظن رکھو, اللہ کے ساتھ کبھی بدگمانی نہ کرو. یہ نہ سوچنا کہ مسلمانوں کی مدد نہیں ہوگی, مسلمانوں کی مدد ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے, لیکن ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جو کام ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بنے. مسلمان بن کر کے دکھاؤ, اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی. یہ مثالیں ہیں سچے ایمان والوں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بنی اسرائیل کا, فرعونیوں کا زندہ واقعہ ہے, سب جانتے ہیں. پیچھے سے فرعون کا لاکھوں میں لشکر آ رہا ہے میرے بھائیوں, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو پیچھے سے گھیر رہا ہے. آگے راستہ بند ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, اس کی لہریں ہیں. آگے سمندر ہے, وہ بھی موت کا راستہ ہے. پیچھے لاکھوں کا لشکر ہے, موت کے منہ میں ڈالنے کے در پہ ہے. کہاں جائیں گے مسلمان, کہاں جائیں گے موسیٰ, اور کہاں جائیں موسیٰ کے ماننے والے, ایمان رکھنے والے؟ کون سا سبب تھا, کون سا ذریعہ تھا؟ پیچھے پلٹ کر کے موسیٰ کی قوم نے, جب حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب دیکھا کہ فرعون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر آ رہا ہے اور ہم پر حملہ کرنے والا ہے, ہمیں دبوچ لے گا, تو بالکل بلبلاتے ہوئے ایک دم بے کسی بے بسی میں, مجبوری کے لب و لہجے میں کیا کہا قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے, انا لمدرکون, موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم آ لیے گئے, اب تو ہم بچا دیے جائیں گے, اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے, موت ہماری ہونی ہے. یہ آفت اب ہمارے پر ٹوٹ چکی ہے, کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے. کیا اعتماد تھا, کیسا ثقہ تھا, کیسا حسن ظن تھا موسیٰ علیہ السلام کا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, حالات دیکھتے جاؤ, پس منظر سامنے رکھو, پیچھے سے لاکھوں کا لشکر ہے, سامنے سمندر کی لہریں ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے دائیں بائیں نکل جانے کا, موت کے سوا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ثقہ, اللہ پر اعتماد, اللہ پر اندھا بھروسہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, تم لوگ ایسی بات کرتے ہو, کوئی راستہ نہیں ہے تو کیا ہوا, سمندر ہے تو کیا ہوا, پیچھے سے لاکھوں کا لشکر ہے تو کیا ہوا, کلا. لیکن یاد رکھو ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے, ہمیں کوئی موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا ہے, ہمیں کوئی ہمارا نشان نہیں مٹا سکتا ہے. کلا, ہر چیز نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے, ہم آ لیے جائیں, دھر لیے جائیں, دبوچ لیے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور راستہ دکھائے گا. کہ پیچھے نہیں نکل سکتے, آگے نہیں نکل سکتے, تو کہاں سے نکل سکتے ہیں, کیسے نکل سکتے ہیں, نکلنے کی سبیل, نکلنے کا راستہ, اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. کلا, یہ جملے یاد رکھو, کلا, حالات نازک ہو جائے, آگ
آپ بھی ایمان کے ساتھ کہیں کلا، ہرگز نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم ایمان والوں کا مال بیکار نہیں کر سکتی ہے. انما ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا، ابھی دکھائے گا، ابھی بالکل جلدی دکھائے گا. اور اتنے دیر میں اللہ کا حکم ہوا، مارو سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پانی پر مارو. وہ لاٹھی جو چند فٹ کی رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ راستہ بن گیا، یبساً خشکی کا راستہ بن گیا. پانی دائیں بائیں سخت ہو کر کے الگ الگ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آسانی کے ساتھ میرے بھائیوں اس اعتماد کی بنیاد پر بالکل خوشی نکلتے چلے گئے. اب ان لوگوں نے سوچا، فرعون کے لشکریوں نے سوچا کہ اب تو ہمارے لیے آسان ہو گیا راستہ، یہی دبوچ لیتے. اگر لیکن یہاں دبوچنے کا راستہ نہیں ملا، یہ نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے، ورنہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنا تھا، فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا انہیں. پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں. آپ اس بات کو یاد رکھیں، کس ماحول میں، کس نازک صورت حال میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان ربی معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور راستہ دکھائے گا، ضرور مدد کرے گا. یہ کیسے تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم مٹا دیے جاؤ گے؟ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے بھائی آئیے ذرا سمجھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ہی ایک تو لے لیں، اور صحابہ کرام کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسے کے بہت سارے نمونے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار. یاد رکھو، سچا ایمان بناؤ، سچا عمل بناؤ، اپنے آپ کو سچا مومن مسلمان بنانے کے ساتھ اس ملک کے آئین اور اس کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے سچا سٹیزن اور سچا شہری رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اندھا اعتماد کر کے دیکھو، توکل کر کے دیکھو، اللہ مددگار ہوگا. ہمیں بلبلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی غلط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ جارحیت اور جذباتیت کی بات کرنے اور ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے. آج لوگ مظاہروں کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ دھرنے کی دعوت دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے ناعاقبت اندیش یا نہ سوجھ بوجھ رکھنے والے یا نہ سمجھ قسم کے لوگ امت کے قائدین کو قیادت کرتے ہوئے یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ راستوں کو جام نہ کیا جائے، کیوں نہ راستوں پر بیٹھا جائے، کیوں نہ جمعے کی نماز کے بعد نکل کر کے راستے جام کر دیے جائیں. تو یہ مظاہرہ، یہ دھرنا، یہ آندولن اس کی شریعت میں دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے کوئی بھلا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں قانونی لڑائی لڑنی ہے، ہم آئین کے حساب سے لڑیں گے، آئین کے حساب سے بات کریں گے، کیونکہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون ہمیں آخری دم تک اس بات کی اجازت دیتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے. اور اس کے بعد مومنانہ زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ پر ثقہ، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے. یاد رکھو، اس کے بغیر دنیا کی کوئی تھیوری، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی فلسفہ ہمیں اور آپ کو ہماری مصیبتوں سے نجات کا ضامن نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا، اور اس کی طاقت کے بغیر، اس کی تصرف کے بغیر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو سیاسی اتھل پتھل ہو رہا ہے، جو آنا جانا ہو رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مسلمان کہ یہ کیا خود لوگ کرنے جا رہے ہیں یا لوگ، یہ سیاسی لوگوں کا اپنا پاور ہے؟ یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی کام ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اسے باہر نکلنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے وہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، ہمارا کردار صحیح ہو، ہمارا رویہ درست ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ کریں، اعتماد رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. اس کی مثالیں ہم نے سنی، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ اور اعتماد کا اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر سچا ایمان والا
اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مدد، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس پر اعتماد کرے، اس پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ دو واقعہ پیش کیا حضرت ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی وہ آیت کریمہ ہے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت اسی آیت کریمہ کو پڑھا تھا، یہی بات کہی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے، یہ بات کہی۔ اور جب مختلف قوموں نے، مختلف قبیلوں نے، دشمنوں نے، کفار، مشرکین نے، یہود نے، عیسائی نے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں دنگائیوں نے، فسادیوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے چیدہ صحابہ کرام کو اور ان کی بستی مدینہ منورہ کو گھیر لیا اور یہ خطرہ ہو گیا کہ مسلمان مار دیے جائیں گے، مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، اس وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو اس اعتماد کی بنیاد پر اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور وہ نمونے آپ ذہن میں لائیں، یاد کریں کہ اللہ نے اعتماد کی بنیاد پر کیسے کیسے نجات عطا فرمائی ہے۔ حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ مسلمان بے صبری پن کا مظاہرہ نہ کریں، بالکل بے بسی کا ثبوت نہ دیں، بالکل مایوسی کا ماحول نہ بنائے، بلکہ اعتماد کا، بھروسے کا ماحول بنا کر کے ابھی بھی میرے بھائیوں ہماری ضرورت ہے کہ ہم اعتماد کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہم جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ حالات واقعات ہمارے موجودہ حالات دنیا کے اور ملک اور وطن کے کچھ بھی نسبت نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ حالات کتنے نازک تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ثقہ اور اعتماد کی بنیاد پر اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب ہجرت کے سفر میں میرے بھائیوں غور کرنے کی بات، ہجرت کے سفر میں آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی پر بات ختم کر دوں گا، 2-3 پہلو اس کے اندر سمجھ لیں گے۔ حضرت ابراہیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی ہیں، ہجرت کے لیے نکل چکے، نیت سے پورا واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، وہ واقعہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ بات یہ کہنی ہے کہ جب نکلے راستے میں اور مکے والوں کو پتا چلا کہ ارے یہ جس کو ہم قید کرنا چاہتے تھے، یا جس کو ہم ملک بدل کرنا چاہتے تھے، یا جس کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو بھاگ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا لگاؤ ابو بکر کی کیا حالت ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے، پتا لگایا گیا، معلوم پڑا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یقین ہو گیا کہ دونوں ساتھی نکل چکے ہیں، دونوں جگری دوست ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی دونوں جگری دوست ہوں گے۔ میرے بھائیوں نکل چکے ہیں دونوں، لوگوں نے انعام کا اعلان کیا، 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا گیا، جو ان کو زندہ مردہ لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے گھڑ سوار، بڑے بڑے میرے بھائیوں چابک لگانے والے باہر میدان میں آ گئے۔ اسی میں سے ایک نام سراقہ بن مالک بن جوشم کا بھی ہے۔ سراقہ بن مالک بھی گھوڑ سواری کے بڑے ماہر تھے، دوڑ لگانے والے، ایڑ لگا کر کے اچھلنے والے اور گھنٹوں کا سفر 10 منٹ میں طے کرنے والے۔ ایسی صلاحیت کے مالک آگے آئے میدان میں، کہا اچھی بات ہے، میں تمہیں ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال بھاگتے ہوئے آئے آگے ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ آگے بھاگ رہے ہیں، یہ پیچھے سے دوڑا رہا ہے۔ کتنا نازک موقع رہا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نیت تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو گھر چھوڑ کر کے بیچارے جان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مہاجرت کے لیے وہ نکل چکے ہیں۔ مطاردان روایتوں میں ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے، ان کو دوڑایا جا رہا ہے۔ ایسے نازک موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو مخاطب ہو کر کے کیا کہا سراقہ تم ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہو، یاد رکھو مجھے وہ دو کنگن دکھائی دے رہے ہیں، کسرا کے ایران کے وہ دو کنگن دکھائی دے رہے ہیں، وہ کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں دوڑا رہے ہو، ہمارا وجود ختم کر دو گے، مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے ہو،
اسلام اور نبوت، اسلام اور مسلمانوں کے نبی کا نام ختم کر دینا، جان لے لینا چاہتے ہو اور تم اسے اسلام کو مٹا دو گے، یاد رکھو یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یہ بستی نہیں، یہ علاقہ نہیں، یہ مکہ اور مکہ کے اطراف نہیں، بلکہ قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوں گے اور کسریٰ کے کنگن میرے قدموں میں ہوں گے اور وہ کنگن میں تمہیں تمہارے ہاتھوں میں پہنا ہوگا۔ یہ نازک وقت میں، کیسے نازک حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعتماد سے یہ بات کہہ دی جبکہ چاند کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کتنا اعتماد رہا ہوگا، کتنا اعتماد رہا ہوگا میرے بھائیوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے ذکر کیا، ایک نقطہ مجھے اور یاد آ گیا اور نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ مائیں بہنیں بھی خطبے میں رہتی ہیں، یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا تھا تو فرعون کا وہ فیصلہ اس کی بنیاد پر وہ سارے بچوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں فرمائی۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ الہام کیا گیا، یہ تعلیم دی گئی، یہ سکھایا گیا، ان کے دل میں ڈالا گیا کہ ایک تابوت میں بند کر کے اس بچے کو، شیرخوار بچے کو سمندر کے دہانے پر چھوڑ دو چلا جائے۔ سوچو ذرا اس ماں کا کیسا اعتماد رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، کس جگر سے اپنے لاڈلے بچے کو، خون کے ٹکڑے کو ایک تابوت میں بند کر کے اللہ کے حوالے کیا ہوگا، سمندر کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے سامنے پڑ سکتے ہیں، دشمن اٹھا سکتا ہے، کسی موذی جانور کا لقمہ بن سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، سمندر کے دہانے پر چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دو سمندر پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ماں کے دل میں اللہ پر کتنا اعتماد رہا ہوگا، کتنا سکھا رہا ہوگا۔ اس لیے حالات سے کبھی دل دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان حالات سے کبھی بھی میرے بھائیوں مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے، اسلام اور ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہے اور نبی کا امتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثقہ رکھے، اعتماد رکھے۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بدلنے والا ہے اور اس کو اچھائیوں کی طرف بدلنے کا اختیار بھی اور طاقت تصرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سراقہ سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مٹ جائیں گے؟ نہیں مٹیں گے، کسریٰ بھی ہمارے قدموں میں ہوگا، اس کے کنگن بھی تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اور آگے جب گئے غار میں چھپ گئے، اندر گئے غار کے، اوپر سے پہاڑی کی چوٹی پر دشمن اکٹھا ہو چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ایمان کا پہاڑ اور امت میں سب سے اعلیٰ ایمان کے مالک، وہ بھی گھبرا گئے اور بہت ہی مایوسی کے انداز میں، یعنی خوف کے انداز میں اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، ہم غار میں ضرور پناہ لے چکے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے، سر کے اوپر دشمن ہے۔ لو ان احدهم ابصر الى قدميه لابصرنا، اللہ کے نبی اتنا نازک موڑ ہے کہ اگر دشمنوں میں سے کوئی اپنے نیچے پیر کی طرف بھی جھک کر کے دیکھ لے گا تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ دشمن کے قدموں کے نیچے موجود ہے دنیا کا سب سے اونچا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اعتماد کا بھی پہاڑ ہے، اعتماد دیکھو، اللہ کا سکھاوت توکل دیکھو، کیا فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر کیسی سوچ ہے تمہاری، کیسا گمان کیا خیال ہے تمہارا، ہم دو ہیں لیکن دو نہیں ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ پیروں کے نیچے وہ دیکھیں گے تو ہمیں آ لیں گے، ہمیں دبوچ لیں گے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم دو ہیں، ثالثہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ثالث ہے، اللہ تیسرا موجود ہے یہاں پر، اور اس کی قدرت کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان، لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، پوری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ ولو ان الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ جف القلم، اللہ کے نبی نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف،
پوری امت مل کر کے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رفعت الاقلام والجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفہ خوش ہو چکا ہے، لکھ کر کے فائنل ہے۔ اس لیے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ثقہ اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، یہ جملے یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں۔ انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، یہی دو کام ہے، دو راستے ہیں۔ اعلیٰ ہو تم سب سے زیادہ، بلند و برتر رہو گے تم دنیا میں سب سے زیادہ، اونچائی پر رہو گے، تم سے اونچا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان کے ساتھ تمہارا، ایمان کے ساتھ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے۔ سچے ایمان والے بنو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما دے گا۔ بدر کی تاریخ کو دیکھو، احد کی تاریخ دیکھو، اور احزاب و خندق کی تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نازک ترین حالات میں، مشکل حالات میں، مصیبتوں میں، ازمات میں، آزمائشوں میں اور آفتوں میں، بلاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو زندگی میں نافذ کرو گے، اللہ کی توحید کو، نبی کی سنت کو، اللہ کی کتاب کو زندگی میں نافذ کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نصرت اور مدد فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نازک حالات میں تجھے ہم فریاد کے ذریعے سے پکارتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے قدموں کو جمع دے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے کسی، بے بچی، مایوسی، قانون اور اس طرح کی جو ناہموار فضائیں بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، انہیں توکل اور اعتماد کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات پر ثقہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن ظنی بی، آخری بات، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر مایوسی کا سلوک دو گے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ نہ کرے کہیں ہم مدد سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ سے اعتماد رکھو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو کہ اللہ کی مدد ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ ہم کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ہمارے قدموں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں انجام کار کامیابی اس امت اور اس امت کے دین کے لیے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن موحد بن کر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امن پسند شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طرح کی جذباتیت جارحیت سے اللہ تعالیٰ ہم بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔